السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ مدارس، مکاتب اور دینی اداروں، فیکٹری، کارخانوں کے حسابات، نظم و نسق اور مالی امور سے متعلق رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی مفید ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک سوال کا جواب پیش کریں گے۔ آپ یہ جو رجسٹر کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں، میرے پاس ہی لکھا ہوا ہے رجسٹر مصارف۔ اس کے اندر اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے، کیا کالم ہے، اس کو میں ایک پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ ڈسکرپشن میں انشاءاللہ اس کا لنک مل جائے گا۔ مجھے بات کرنی ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ادائیگی قرض حسنہ، یہ جو کالم ادائیگی قرض حسنہ، میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو اور بنائی تھی، اس کو بھی میں اس کا لنک دوں گا، اس کو آپ دیکھ لیں گے تو اس سے ایک سوال پیدا ہوا کہ جب آپ نے یہ کہا کہ رجسٹر واؤچر مصارف میں جب ایک مرتبہ واؤچر کا اندراج کر دیا گیا، اب قرضہ لے کر ہم نے کیا، خرچہ کیا اور واؤچر لگا دیا، تو بعد میں جب ہم اس قرض کو ادا کریں گے تو پھر اس ادائیگی قرض حسنہ میں نہیں لکھیں گے، اس طریقے سے ڈبل انٹری ہو جائے گی۔ تو یہ جو بات ہم نے بتائی تھی، یہ اس وجہ سے بتائی تھی کہ اگر پچھلے مہینے میں، مثال کے طور پر جو ہمارا پچھلا مہینہ تھا مئی کا، اس مئی کے مہینے میں ہمارے پاس 50,000 روپے کا قرض ہو گیا، ہم نے دوسرے سے لے کر وہ خرچ کر دیے، تو وہ پھر اب جب ہم جون میں پہنچے تو جون میں ہمارے پاس امداد آ گئی، تو اس سے ہم نے وہ قرضہ ادا کر دیا۔ تو اس کو گوشوارے میں تو دکھائیں گے لیکن ایک مرتبہ نہیں دکھائیں گے، چونکہ مئی میں اس کے واؤچر لگ چکے ہیں، تو اب جون کے مہینے میں اس کے واؤچر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم اسی سوال کا جواب دیں گے کہ جنہوں نے کہا کہ کیا ادائیگی قرض حسنہ کا یہ کالم ہٹا دیا جائے یا رکھا رہنا چاہیے، ہم کہیں گے کہ نہیں، اس کا کالم بھی نہیں ہٹائیں گے، اس کو ہم آپ کو مثال سے سمجھائیں گے۔ فرض کریں 1447 ہجری کے اختتام پر واجب الادا تنخواہیں 80,000 روپے، راشن والے کا بقایا 50,000 روپے، دیگر بقایا جات 70,000 روپے ہے، تو یہ اس طریقے سے کل بقایا واجبات جو ہیں وہ 2 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ یہ رقم سن 1447 ہجری کے گوشوارے میں قرض یا واجبات کے طور پر ظاہر کی جائے گی۔ اب بطور آمدنی ہمارے پاس 5 لاکھ روپے چندہ وصول ہو گیا۔ یہ یاد رکھیے، یہ پورے کے پورے 5 لاکھ روپے 1448 ہجری کی آمدنی شمار ہوں گے۔ اگر ان میں سے 2 لاکھ روپے سابقہ بقایا جات یا قرض کی ادائیگی میں خرچ کر دی جائیں تو اس سے آمدنی کم نہیں ہوگی، بلکہ رجسٹر مصارف میں ادائیگی سابقہ واجبات یا ادائیگی قرض حسنہ کے عنوان سے درج کیا جائے گا۔ جو کالم ہم نے آپ کو دکھایا ادائیگی قرض حسنہ میں ہی لکھا جائے گا، چونکہ یہ آمدنی ہے سن 1448 کی اور قرضہ ہے 1447 کا۔ جب 1448 کا ہم حساب لگائیں گے تو پھر اس کی شکل اس طریقے سے بنے گی، دیکھیے، گوشوارہ آمد و صرف 1448 ہجری، آمد 1448 ہجری کی 5 لاکھ روپے، مصارف ماہ شوال 1,50,000 روپے، ادائیگی قرض حسنہ 2 لاکھ روپے، بچت در تحویل ماہ شوال 1448 ہجری 1,50,000 روپے۔ آپ اس کو جوڑیں گے تو 1,50,000 روپے ہمارے پاس یہ بنتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم اپنا الگ گوشوارہ بنائیں گے اور اسی طریقے سے ادائیگی لکھی جائے گی۔ اس لیے میں کہوں گا کہ میرے نزدیک رجسٹر مصارف میں ادائیگی قرض حسنہ کا جو کالم ہے، یہ بالکل، یا اس سے جامع عنوان ایک لگا سکتے ہیں، ادائیگی سابقہ واجبات، یہ کالم باقی رہے گا، کیونکہ قرض لینا ایک الگ معاملہ ہے اور قرض ادا کرنا ایک الگ معاملہ ہے، اور شفاف حساب کے لیے دونوں کا الگ الگ اندراج ضروری ہے۔ اگر یہ کالم ختم کر دیا جائے تو بعد میں یہ معلوم کرنا مشکل ہو جائے گا کہ وصول شدہ چندے کی رقم کہاں اور کس مد میں خرچ ہوئی۔ لہذا اصول حساب کے مطابق سابقہ بقایا جات کی ادائیگی کو مصارف میں درج کرنا ضروری ہے تاکہ ادارے کے حسابات صاف، واضح اور شفاف رہیں۔ اگر آپ کو یہ وضاحت مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور لکھیے، اور اگر آپ کے ذہن میں حساب سے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ بھی ارسال فرمائیے، انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔